इसी टॉपिक पर अपनी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के अंदर जो गंद और जो राज है वो अभी तक असल का 10% भी नहीं है, बल्कि असल इंकशाफात तो टाइम के साथ साथ अभी सामने आएंगे जो कि इससे कहीं ज्यादा संगीन होंगे, इतने ज्यादा कि आप कानों को हाथ लगा लेंगे। क्योंकि यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट 5.2 मिलियन फाइल्स को रिव्यू कर रहा है जो आहिस्ता आहिस्ता पब्लिश होंगी, लेकिन अभी तक जो सच सामने आ चुका है वो कितना डरावना है, तो आप सोचें कि असल सच्चाई कितनी खौफनाक होगी। देखें, सबसे पहले एक बात समझ लें कि जेफरी एप्स्टीन कोई एक किरदार नहीं है जो कि कानून से बचकर हर घिनौना काम करता रहा, बल्कि वो एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जो आम इंसानों पर लागू होने वाले कानून से आज़ाद था। ये इन लोगों का हिस्सा था जो कि दुनिया के लिए कानून बनाते हैं, लोगों का मुस्तकबिल डिसाइड करते हैं उनकी मर्जी या उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए। और इनके इन्हीं फैसलों की वजह से लाखों करोड़ों बेकसूर लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, फिर चाहे वो कोई पेंडेमिक की वजह से हो या फिर वर्ल्ड वॉर की वजह से। देखें, ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ये बंदा इसराइली मोसाद का एजेंट था, और ये बात खुद FBI ने कंफर्म की है कि 2020 के अंदर जो इसकी फाइल्स मिली थी उसके अंदर वाज़े तौर पर यह जिक्र था कि इस बंदे ने बाकायदा मोसाद की ट्रेनिंग हासिल कर रखी है, और इसका मकसद था कि दुनिया के ऐसे ही एलीट और करप्ट लोगों को अयाशी करवा कर इनकी वीडियोस तस्वीर बनाए और वक्त आने पर इनको ब्लैकमेल करे। जैसे आज आप देखते हैं कि ट्रंप को प्रेशराइज किया जा रहा है ईरान पर हमले के लिए, क्योंकि अभी तक के बयान के मुताबिक ट्रंप ने यह कहा है कि न्यूक्लियर हथियारों से भी बात बढ़ाकर ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल भी नहीं होने चाहिए। और बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से खतरा अमेरिका को नहीं है, बल्कि असल खतरा है इसराइल को। इसलिए ये कई दहाइयों की लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे थे, और इसी चीज को इस्तेमाल करके जो शख्स भी ग्रेटर इसराइल के रास्ते के लिए इनको कांटा महसूस होगा, तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हर उस बंदे का नाम इन फाइल्स के अंदर सामने आएगा जो कि मुस्तकबिल के अंदर इनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं। अब जरा इस बंदे को देखें, इसका नाम है अमाराती बिलियनियर सुल्तान बिन सुलेमान, जो कि DP वर्ल्ड लॉजिस्टिक एंड कार्गो कंपनी का मालिक है। इसकी एक पिक्चर जेफरी एप्स्टीन के साथ देखी जा सकती है, जहां पर वो जेबों में हाथ डालकर खड़े जमीन पर पड़े बज़ाहिर एक कपड़े को देख रहे हैं जो कि सुल्तान ने इसको तोहफे में दिया है, लेकिन एप्स्टीन ने इसको कालीन के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह। क्योंकि ये कोई आम कपड़ा नहीं है, बल्कि खाना काबा के दरवाजे पर डाले जाने वाला वो कपड़ा है जिसको कस्वा कहते हैं, जिसको दुनिया भर के मुसलमान हर साल गिराफे काबा बदलने के बाद बरकत के तौर पर इसके धागे तक बकायदा अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बंदे ने इसके सामने ये कपड़ा कदमों में डाला हुआ है, पर इस बंदे को जरा भी शर्म नहीं आई, कोई गैरत नहीं आई। मतलब ये किस हद तक गिरे हुए लोग हैं। अब आप यहाँ पर ये गुमान कर सकते हैं कि हो सकता है कि इस बंदे को एप्स्टीन के किरदार का पता ना हो, क्योंकि बाद में ये कन्विक्टेड हुआ हो, पर यह बात इसलिए गलत है क्योंकि ये तोहफा इसने 2017 के अंदर एप्स्टीन को दिया था, और आप जानते हैं कि एप्स्टीन 2008-9 के अंदर ये अदालत से कंफर्म सेक्स होने की सजा काट के वापस आ चुका था। इसके अलावा लीक होने वाले ईमेल्स के अंदर इसने इतनी गंदी और फैश बातें एप्स्टीन से शेयर की जो कि यहाँ पर बताने के काबिल ही नहीं है। मतलब डिफरेंट मुल्कों की लड़कियों का एक्सपीरियंस एप्स्टीन के साथ शेयर करता रहा। एक जगह पर लिखता है कि मैं 100% रशियन लड़की का सैंपल देखने अपने प्राइवेट यॉच पर जा रहा हूँ। दूसरी मेल में लिखा कि यूक्रेनी और मालदोवा की लड़कियां पहुंच गई हैं, लेकिन अफसोस के मालदोवा वाली तस्वीर जैसी खूबसूरत नहीं है, जबकि यूक्रेनी बहुत खूबसूरत है। इस तरह की तमाम मेल्स ये बताती हैं कि यहाँ पर अमीर लोगों का बाकायदा अयाशी का अड्डा था, यहाँ पर बाकायदा स्टैनिक रिचुअल हुआ करते थे। अब आप जरा ये खुद सोचें कि सुल्तान का इस बंदे को ये तोहफा देने का मकसद ही क्या था, क्योंकि वो खुद तो एक ज्यू है, वो यहूदी मजहब से ताल्लुक रखता है जो कि किसी मजहब की तौहीन नहीं करते। लेकिन अगर वो यहूदी ज़ोयनिस्ट हो, शैतान का पैरोकार हो, तो ये तमाम मामला खुद ब खुद समझ में आ जाता है, क्योंकि ये लोग शैतान के पुजारी हैं और वो इनका लीडर है, और इसको राजी करने के लिए वो हर वो तौहीन और गलीज काम करते हैं जिससे अल्लाह ने मना फरमाया। यानी अल्लाह ताला के अहकाम की जिद के अंदर हर वो काम करना जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ हो जाता है कि जेफरी एप्स्टीन को ये तोहफा देने का मकसद भी यही था कि इस तोहफे की तौहीन करके इसको पैरों में डालकर अपने आका शैतान को राजी करे, ताकि कबाला जादू के जरिए वो इनकी मदद करे। अब जरा इस बंदी को देखें जिसका नाम है हिंदल अवैस, और ये अमाराती ह्यूमन राइट्स कमेटी की डायरेक्टर है। जरा इसका लेक्चर सुने औरतों के हकूक पर, या फिर औरतों के लिए ह्यूमन राइट्स के हकूक पर जरा इसका लेक्चर सुने। Because women's issues are everybody's issues. And societal issues as a whole can also never be solved without women. कहने को ये इंसानी हकूक की, औरतों के हकूक की डायरेक्टर है, और उसके काले करतूत देखें तो आपको यकीन ही नहीं होगा, क्योंकि ये लीक्स बताती हैं कि इस औरत के ना सिर्फ जेफरी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, बल्कि ये अपनी बहन भी इसको पेश किया करती थी, और इसके बदले में जेफरी एप्स्टीन ने इसको यूनाइटेड नेशन के अंदर एक परमानेंट एडवाइजर की पोस्ट हासिल करने के अंदर भी मदद की थी।
اور بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ انسانی حقوق کے علم بردار، عورتوں کے حقوق کے علم بردار اس کو لڑکیاں بھی سپلائی کیا کرتی۔ امیجن دس کہ یہ خود ایک عورت ہے، ایک مسلمان ہے، انسانی حقوق کی ترجمان ہے، سر پر حجاب ہے، اور اس کی حرکتیں شیطانوں سے بھی بڑھ کر کیسے کیسے منافق لوگوں سے یہ دنیا بھری ہوئی ہے۔ آپ نے ان لوگوں کے حلیے سے بالکل دھوکہ نہیں کھانا۔ اس ویڈیو میں نے صرف 2 ہی کریکٹرز کا ذکر کیا ہے، خصوصاً جو کہ مسلمان ہیں، اور اس جیسے نہ جانے کتنے کریکٹر ہیں جو کہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ اگر سب کے بارے میں بات کی تو شاید یہ ویڈیو کئی گھنٹوں لمبی ہو جائے گی۔ یہ فائلز مزید بتاتی ہیں کہ انسانی ریچول کے دوران چھوٹے بچوں کی قربانی دی جاتی تھی، ان کو اسی شیطان کے سامنے گریپ کر کے ان کو مار کے کھایا جاتا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پنجروں میں قید کر کے ان کو ٹارچر کیا کرتے تھے، جس کے بعد ان کے دماغ کے اندر سٹریس ہارمونز کی وجہ سے ایک کیمیکل بنتا جو ان بچوں کے بلڈ کے اندر شامل ہو جاتا، اور اسی بلڈ کو یہ لوگ پیا کرتے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اس بلڈ کی وجہ سے، اس کے اندر موجود کیمیکل کی وجہ سے ان کی عمر بڑھنا رک جائے گی۔ ایپسٹین کے گھر کے اندر ایک خفیہ ٹنل بھی ملی ہے جو کہ باہر موجود پانی سے کنیکٹڈ تھی، اور یہاں پر کیا پھینکا جاتا ہوگا آپ خود سمجھدار ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو یہاں پر ایک گوشت کے ٹکڑے اور بریڈنگ اینیمل کے طور پر استعمال کیا جاتا۔ جارج بش جونیئر، وہ درندہ جس نے لاکھوں عراقیوں کو بلا وجہ جنگ کے اندر دھکیل کر مروا دیا، وہ شیطان کے سامنے ان ای میلز کے مطابق بچے کو گریپ کرنے کے بعد پھر اس کو مار کر کھاتے بھی ہیں۔ یعنی یہ کوئی گھر نہیں تھا بلکہ باقاعدہ ایک ہارر یا پھر ٹارچر سیل تھا جو کہ ان درندوں نے اپنے مقصد کے لیے بنایا ہوا تھا۔ اور یہ سب باتیں میں ہوا میں نہیں کر رہا، بلکہ میرے پاس اس کے باقاعدہ ثبوت ہیں، کیونکہ ایپسٹین کے گھر کے اندر ان ٹائلز کو ذرا غور سے دیکھیں جو آپ فری میسن، سیکرٹ سٹینک سوسائٹیز کے لاجز اور موویز کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان اسپیشل ٹائلز کے ایک طرف بلیک اور دوسری طرف وائٹ بلاکس کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر بلیک ایول کو یعنی شیطان کو اور وائٹ گاڈ کو یعنی نیکی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور انہی مخصوص ٹائلز پر ہی قبالہ جادو کو یا پھر سیکرٹ سٹینک ریچولز کو پرفارم کیا جاتا ہے۔ جیفری ایپسٹین کے گھر کے اندر بھی یہ جگہ موجود تھی جہاں پر وہ تمام ریچولز، شیطانی رسمیں اسی جگہ پر ادا کی جاتی۔ ایپسٹین فائلز کے لیک ہونے سے پہلے جو لوگ آپ کے ہیرو تھے، دنیا ان کی مثالیں دیا کرتی تھی، آج ان کی شکلوں سے بھی گن آتی ہے کہ یہ کتنے گندے لوگ ہیں۔ پر آپ کو بتاتا چلوں کہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہ بیان ہوا ہے کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے مطابق سب سے زیادہ خوش انسان یعنی سب سے زیادہ پیسے والا، سب سے زیادہ سٹیٹس رکھنے والا، سب سے بڑی پوسٹ رکھنے والا شخص سب سے بڑا کمینہ ہوگا۔ جی ہاں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یہ ہے روتھسچائلڈ فیملی جو کہ اس وقت دنیا کو پردے کے پیچھے سے چلا رہی ہے، اور اس کی ورتھ تقریباً $5 ٹریلین یا پھر اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، جو ورلڈ بینک اور IMF جیسے اداروں کے مالک ہیں۔ اور جب بھی دنیا کے اندر کوئی جنگ ہوتی ہے، کوئی پینڈیمک ہوتا ہے یا پھر کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ کریٹ کی جاتی ہے، تو یہ دونوں طرف کے ملکوں کو فنڈنگ کرتے ہیں، آپس میں ان کو لڑواتے ہیں اور اس کے بعد پیسہ کماتے ہیں۔ ان تمام کمپنیز کے اندر ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، پھر چاہے وہ کوئی اسلحہ بنانے والی ہو یا پھر کوئی ویکسین بنانے والی۔ ایپسٹین فائلز بتاتی ہیں کہ ان لوگوں کا پکا ارادہ تھا کہ 2026 کے اندر ورلڈ وار 3 شروع کروائی جائے، اور ہم نے دیکھا بھی کہ ٹرمپ نے پوری کوشش کی، ایسا ماحول بنایا کہ 2025 سے شروع ہو کر 2026 کے اندر کسی بھی طرح سے یہ جنگ شروع ہو سکے، لیکن وہ اس منصوبے کے اندر کامیاب نہیں ہو پائے، کیونکہ ان کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یورپ ان کے خلاف ہو جائے گا اور ایران اتنی بہادری سے ان کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ یعنی انکل کی وہ بات مذاق بالکل نہیں تھی جب انہوں نے کہا تھا 26 میں تو دنیا ختم ہے، ہاں روک لے۔ ان میلز کے مطابق منصوبہ یہ تھا کہ اس دوران روتھسچائلڈ نے، زائنسٹ نے خوب پیسہ بنانا تھا، اور یہ میلز بتاتی ہیں کہ یہ لوگ 2026 کے اندر ورلڈ وار 3 شروع کروانے سے پہلے انویسٹر ڈھونڈ رہے تھے کہ نیوکلیر ہتھیاروں کے اندر انویسٹ کرو، کیونکہ اس پر بہت بڑا ریٹرن یا پھر پیسہ واپس آئے گا۔ آپ امیجن کریں کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مار کر اس جنگ کی وجہ سے صرف اپنا ان لوگوں نے پیسہ بنانا تھا۔ اور یہ فائلز مزید بتاتی ہیں کہ یہ بندہ کتنا بڑا منافق ہے، کیونکہ ایپسٹین سے بات چیت کرنے کے دوران ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کرونا وائرس بھی خود ہی ان لوگوں کی پلاننگ سے دنیا کو دیا گیا تھا، لیکن نام لگا دیا گیا چائنا کا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کا مقصد امریکہ کے خلاف چائنا کو بدنام کرنا تھا، اور پھر ویکسین کے نام پر ان امریکن کمپنیز نے اربوں ڈالر منافع کے کمائے۔ مزید انکشافات بتاتے ہیں کہ شاید ڈیجیٹل کرنسی کی شروعات بھی انہی لوگوں نے کی تھی، خاص طور پر بٹ کوائن کی، جو کہ بعد میں ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس طرح کے کئی میلز کے اندر ڈیجیٹل کرنسی کو ڈسکس کیا گیا ہے، جو کہ شاید بٹ کوائن کی بات ہو رہی ہے، اور یہ سب کنورسیشن اس ٹائم کے اندر ہو رہی ہیں جب دنیا کو ڈیجیٹل کرنسی کا، خاص طور پر بٹ کوائن کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اور میں نے آپ سب لوگوں کو 2017 کے اندر ہی بتا دیا تھا کہ اس کے اندر مت پڑنا، کیونکہ یہ باقاعدہ شیطانی منصوبہ ہے، کیونکہ یہ لوگ اس کے اندر پہلے خود ہائپ کریٹ کریں گے، اس کو موقع دیکھ کر اس کے اندر انویسٹ بھی کریں گے، اس سے پیسہ بھی کمائیں گے، اور پھر ایک رات ایسی آئے گی کہ آپ کی پوری انویسٹمنٹ بالکل زیرو ہو چکی ہوگی، کیونکہ ان لوگوں نے راتوں رات اپنا پیسہ مارکیٹ سے پروفٹ سمیت نکال لیا ہوگا۔ سپلائی زیادہ اور ڈیمانڈ کم ہوگی تو اس کی مارکیٹ ویلیو آہستہ آہستہ گرتی جائے گی،
میں ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے تو سب سے بہترین گولڈ یا پھر کوئی فزیکل پراپرٹی ہے جس کو آپ اون کرتے ہو، جس کے آپ مالک ہوں۔ پر افسوس کہ لوگوں کو یہ بات سمجھنے کے اندر 9 سال لگ گئے ہیں، اور اس وقت بھی بٹ کوائن کریش کر چکا ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو تقریباً ہاف تک گر چکی ہے۔ آج ان لوگوں کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے تھی کہ جس کو لوگ کنسپیرسی تھیوریز یا پھر بنا ثبوت کے باتیں کہتے ہیں، وہ ایسی حقیقت ہے جو کہ کوئی جرم نہیں ہے بلکہ ایک سسٹم ہے، ایک ایسا ایلیٹ کا سسٹم جس پر قانون لاگو نہیں ہوتا، وہ سسٹم جو کہ کمزوروں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور طاقتوروں کو حکمرانی دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ خرابی یا مسئلہ صرف جرم نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ اس سسٹم کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اس سود کے نظام کو، ڈیموکریسی کے نظام کو، سیکرٹ سوسائٹیز کے کنٹرول کو ختم کرنا ہوگا۔ اس وقت یہ طاقتور لوگ پورا زور لگا رہے ہیں کہ ان لیکس کو مزید پبلک ہونے سے روک سکیں، کیونکہ جیفری ایپسٹین کی گرل فرینڈ نے کل ہی اپنی انویسٹیگیشن کے اندر صاف یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اس کیس پر مزید کچھ نہیں بولنا چاہتی۔ یعنی یہ بات بالکل صاف ہے کہ آپ کے سامنے ابھی بھی کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر صرف اتنا کچھ سامنے لایا گیا جتنا یہ ضروری سمجھتے ہیں، باقی سب کچھ بیک اپ کے طور پر صحیح ٹائم آنے پر لیک کیا جائے گا، جب معاملات ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور جب ان میں سے کوئی شخص گریٹر اسرائیل کے راستے کے اندر رکاوٹ بنے گا۔ ابھی بھی اور بہت ساری اپڈیٹس اس کیس کی مزید سامنے آنی ہے، اور جیسے جیسے یہ سامنے آئیں گی تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں۔ باقی اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔